اللہ کا ایک حوالہ دیتا جاؤں، اس بدبخت نے حضور کے بارگاہ میں گستاخیاں کی تو اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اب گستاخی رسول پر یہ سزائیں ہیں، عمل پر نہیں، میرے نبی کی گستاخی پر سزا مل رہی ہے۔ اور سن لیں اب محبت میں اجر کیا ہوتا ہے۔ آئیے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، نیات بیگ والوں اور ملکہ گرد و نواح کے لوگ جو اس محفل میں آئے ہو، امام بخاری نے اس بات کو کوٹ کیا ہے۔ ایک میرے نبی کے صحابی تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، اور بہت سارے محدثین نے، امام بخاری نے، اور یہ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، اور امام بخاری نے اسے کوٹ کیا ہے کہ اس کا نام عبداللہ تھا اور لقب اس کا حمار تھا۔ وہ میرے نبی کو ہنسایا کرتا، حضور کو ہنسایا کرتا، اتنا ہنساتا کہ حضور سے دیکھ کے بھی مسکرانے لگ پڑتے۔ وہ جب آتا دیکھتے حضور مسکرا پڑتے، وہ ادھار لیتا کوئی چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا، دوسرے دن جس سے ادھار لیا، دوسرے یا تیسرے دن وہ جس سے ادھار لیا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑتا اور کہتا جس کے لیے لیا تھا اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ پکڑے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے اور حضور سے کہتے حضور جو کل آپ نے شہد کھایا تھا تو آپ اس کا پیسے بھی دیں۔ حضور نے کہا میں نے تو نہیں اس سے ادھار لیا۔ وہ کہتے ہیں آپ نے شہد نہیں کل کھایا تھا، پرسوں شہد نہیں کھایا تھا، حضور اسی سے لے کے آیا تھا، میں ادھار لے کے آیا تھا، اب کھایا آپ نے، پیسے بھی آپ دیں۔ اس بات پر حضور مسکرا پڑتے، جب وہ لے کے آتا تب بھی مسکراتے، جب ادھار والے کو لے کے آتا تب بھی مسکرا دیتے۔ ان میں ایک عیب تھا اور وہ عیب چھوٹا نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں عمل نے کام آنا ہے، یہاں تو عیب دار ہیں لیکن حضور سے جڑے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں وہ شراب پیتا تھا، اس کو 2 دفعہ حضور نے سزا دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حد جاری کی، لیکن وہ باز نہ آئے تو آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی صحابی نے، کسی نے کہہ دیا اللہم الآن، اے اللہ اس پر لعنت بھیج، اتنے میں آپ کی اور میرے نبی آ گئے۔ انہوں نے کہا خبردار اسے کوئی لعنتی کہے، ما علم تو میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں حضور؟ حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، آؤ ذہن نشین کر لیں، آج اعمال کی دنیا میں رہنے والے اور اعمال پر اکتفا کرنے والے، اعمال جو ہوتے ہیں وہ پرفیکشن آف لو ہوتے ہیں، محبت کو کامل کرتے ہیں لیکن محبت نہیں ہوتے۔ اعمال تو شیطان بھی کرتا تھا، اعمال شیطان کے بھی تھے، چپے چپے پر عبادت کرنے والا اور ذرے ذرے پر سجدہ ریزیاں کرنے والا، صرف گستاخی اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے ایک امر کو نہیں مانا، گستاخ ہو گیا، بے ادب ہو گیا، روندا گیا۔ وہ اللہ کے سجدے کا انکاری نہیں تھا، آدمیت کا انکاری تھا۔ آدم کا انکار کیا اس نے تو روندا گیا، اللہ کا انکار نہیں کیا، نہ اس نے کیا کہ اللہ کا اس نے انکار کیا، اس نے صرف اتنی بات کی میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ ایک وہ صحیح بات کر رہا تھا، اپنے انداز سے وہ صحیح بات کر رہا تھا۔ آگ آپ جلائیں، اس کی ودیت میں ہے کہ یہ اوپر جاتی ہے، آگ جتنی مرضی دبا لیں یہ نکل کے سوراخوں سے اوپر آ جاتی ہے۔ آگ کا ابھار اوپر کو ہوتا ہے، مٹی جتنی بھی اوپر لے جائیں اس کو چھوڑیں وہ نیچے آ جاتی ہے۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے۔ اب شیطان کہتا ہے میں بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں۔ پر کاش کہ وہ کسی فقیر کے پاس آتا، پوچھتا کہ مٹی بہتر ہے کہ آگ، وہ بتاتا آگ میں جو چیز جائے وہ جل جاتی ہے، مٹی میں جو چیز آئے وہ پودا بن کے ابھر آتی ہے۔ مٹی بقا دیتی ہے، آگ فنا کرتی ہے، آگ میں فنائیت ہے اور مٹی